بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے مسائل، حدیث شریف کے اندر آتا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک۔ ایک خاتون سے شادی کی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہے، یا قوم قبیلہ زیادہ ہے، یا خوبصورت ہے، یا اس میں دین اور شرافت ہے۔ آپ شرافت کو دیکھیں، باقی چیزیں عارضی ہیں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں طاقت رکھے، مالی طاقت، بدنی طاقت، وہ شادی کرے۔ آپ کی نظروں کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جس میں طاقت نہیں فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اس سے آپ کی شہوت کنٹرول ہو۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، دو ٹکڑے آپ کو معلوم ہیں، دو ایسے ہیں جس پر لوگ عمل بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے دے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھیں تو ماریں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ دو ٹکڑے، اور 10 سال کے ہو جائیں ان کے بسترے جدا کر لیں، اور بالغ ہو جائیں ان کی شادی کریں۔ ذمہ داری پڑ جائے گی، صحیح رہیں گے۔ تو نکاح یہ سنت ہے، عام حالات میں سنت مؤکدہ ہے، نوافل سے اس کا درجہ اونچا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور اس سے روحانیت مضبوط ہو جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ شرافت کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، تاکہ آپ کی جو بیوی ہو آپ کی فرمان بردار ہو، دین کو جانتی ہو، خاوند کی خدمت، بچوں کی تربیت اس کو جانتی ہو۔ عورت کا دین معاشرے تک ہوتا ہے، مرد کا دین دہلیز تک ہوتا ہے۔ عورت نیک، معاشرہ نیک، مرد نیک، صرف مرد نیک۔ عورت مدرسہ ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں 2 صورتیں سورۃ النساء کے نام سے اتاری، عورتوں کی صورت، عورتوں کے احکام، مسائل، فضیلت، عزت، عظمت، تفوق، برتری، عزت و عظمت، عفت، یہ اللہ نے قرآن میں ہم کو بتایا۔ تو عورت کی بہت بڑی عزت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد عورت برابر ہے، جواب آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے، مرد کا درجہ نیچے ہے، کہ پہلے عورت جنت میں جائے اپنے خاوند سے پہلے۔ اور معاشرت میں چاردیواری سے باہر مرد عورت کا درجہ برابر ہے، کسی کو کم نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، برابر ہے۔ گھر کے چاردیواری میں عورت کا درجہ باعزت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن وہاں برتری کیوں ہے، کس کو ہے؟ ادارے کا سربراہ ہونا چاہیے، وہ مرد ہے، بات مرد کی چلے گی اگر شریعت کے مطابق ہے۔ شریعت کے مطابق نہیں ہے، کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی بات شرافت کو دیکھو، دوسری بات جلدی کرو، تیسری بات اس میں نکاح کیا جاتا ہے۔ نکاح کا خطبہ جو ہے نا، یہ سنت مؤکدہ ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اس پر 2 گواہ واجب ہے۔ البغایا اللاتی ینکحن بغیر بینہ، وہ میاں بیوی جو بن گئے اور گواہ نہیں ہے تو وہ میاں بیوی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہم میاں بیوی ہے، گواہ نہیں ہے، یہ بدکاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن نکاح خفی، دونوں ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کے نکاح سے منع فرمایا ہے۔ اعلنوا هذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، ولو بالدف، چاہے طبلہ بجاؤ، ایک طرف چمڑا ہو ایک طرف نہ ہو، اس میں گھنگرو نہ ہو، جائز ہے بلکہ مستحب۔ وجعلوها فی المساجد، مسجد میں نکاح کرو، لڑکی کی جو مسجد ہے، والدین کی جہاں وہ رہتی ہے وہاں نکاح ہوگا۔ نکاح ہوا نہیں، لڑکی کو لے گئے، یہ خلاف سنت ہے۔ برات کا کھانا شریعت میں نہیں ہے، مکروہ ہے، غلط ہے۔ کھانا ولیمہ ہے، پہلے دن سنت ہے، دوسرے دن جائز ہے، تیسرے دن ریاء و سمعہ،
ریاکاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، مشکاۃ لسانی کی روایت۔ تو ایجاب و قبول پر 2 گواہ واجب اور فرض ہے۔ لڑکی کے پاس 3 افراد جاتے ہیں، وہ جائیں گے جن سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، پردے کا شریعت میں حکم ہے۔ غیر جائے تب بھی جائز ہے، یعنی نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بے پردگی کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان سے پردہ ہے۔ تو گواہی کا سسٹم تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح جائز ہو جائے گا، لیکن بے پردگی کا گناہ ہوگا۔ تو وہ افراد جائیں گے جن کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بھائی، چچا، ماموں، بھتیجے، بھانجے مثلا، یاد رکھیں۔ اور یہ جو لڑکی کے پاس 3 افراد جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 افراد ہوتے ہیں، یہ 2 افراد مستحب ہے، ایک جائے تب بھی کافی۔ خطبہ سنت موقدہ ہے۔ ولا متخذی اخدان، شادیاں کرو چپکے سے، یاریاں مت لگاؤ اے مردوں۔ ولا متخذات اخدان، چپکے سے دوستیاں مت لگاؤ اے عورتوں۔ گھر میں رشتہ آئے گا جب لڑکی ہاں کر لے، پھر والدین ہاں کریں، لڑکی کا خیال کریں، اس نے زندگی گزارنی ہے۔ لڑکی بھی غلط قدم نہ اٹھائے، غلط جگہ پر قدم رکھے نہ، اس طرح نہ کرے۔ بالمعروف، اس کو اختیار ہے، الأيم حق بنفسها فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، ان کو اختیار ہے، لیکن اختیار کو غلط استعمال کرے۔ ولا متخذات اخدان، چپکے سے دوستیاں نہ لگائے، غلط جگہ پر قدم نہ رکھے، تو اس سے پوچھ کے والدین ہاں کرے۔ یہ گناہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بعض علاقوں میں رواج ہوتا ہے، یہ اس کی رضا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور لڑکی اگر غلط جگہ قدم رکھے، بدنام لڑکا ہے معاشرے میں، عورت گناہگار ہے، کیوں والدین کو ناراض کرتی ہے؟ 2 طرفہ خیال رکھا جائے گا، رشتہ گھر میں آئے گا، سارا گھرانہ لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی چہ رکھتی ہے، یہ بے عزتی ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، بار بار نہیں ہو جاتا ہے، لڑکی کے دل پر کیا گزرے گا؟ لڑکی سامنے سے گزر گئی، صرف لڑکے نے دیکھ لیا، اس کے والدین، افراد، چچا، ماموں، ان کا کیا کام ہے لڑکی کو دیکھے؟ صرف لڑکا دیکھے، وہ سامنے سے گزر جائے۔ انظر الیہا لأن یؤدم بینکما، اور یہ دیکھنا مستحب ہے، لیکن ہم نے جو طریقے نکالے ہیں وہ غلط ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نکاح میں مولوی صاحب کہتے ہیں 6 کلمے سناؤ، جواب کلمے 4 ہیں، 5 اور 6 کلمہ اس میں شرک و بدعت کی نفی ہے اور غیبت اور چغلی کی، تو ایک ذکر ہے، اذکار ہے، تو یاد کرو۔ لیکن اگر یاد آدمی کو نہ ہو 5 اور 6 کلمہ، تو وہ پکا مسلمان ہے۔ 4 کلمے ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ایجاب و قبول کیا جائے گا، پہلے خطبہ ہوگا، 2 افراد آ جائیں گے اجازت نامہ لے کر، 7 وکیل۔ وہ جو ایجاب و قبول ہے اس پر 2 گواہ فرض، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور جب دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا۔ اس کے بعد چھوارے باندھنا یہ سنت ہے، ملاقات ہو جائے میاں بیوی کی، چاہے ملاپ ہو یا نہ ہو، اس کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، جہیز طاقت کے مطابق۔ مشہور ہے کہ جہیز مرد کا کام ہے، ٹھیک ہے، مرد لے لے، جس طرح علی حیدر کرران نامدار عزت دار نے جہیز لیا، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ۔ لیکن اگر والدین جہیز دے دے تو یہ جہیز ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ مروجہ جہیز تو لڑکیوں کی شادیوں کو رکھواتی ہے چیز، لیکن اپنی طاقت کے مطابق اگر دے دے والدین تو جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو اپنے گھر میں بڑا کیا، وہ بڑی ہو گئی، اور بعد میں جہزہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اس کو جہیز دیا، موطا امام محمد کی روایت ہے، تو جائز ہے، جہیز اپنی طاقت کے مطابق، اور ولیمہ بھی طاقت کے مطابق۔ لڑکے سے کچھ لکھواتے ہیں، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل 1500 روپے بنتے ہیں، پرانے زمانے میں 32-54 روپے بنتے تھے۔
اس سے زیادہ کتنا مہر ہونا چاہیے؟ لڑکی کی طاقت کے مطابق 131 تولہ چاندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مہر تھا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ اس طرح حضور کی 2 بیویوں کا مہر بھی یہی 131 تولہ چاندی تھا، وہ بادشاہوں نے گفٹ کے طور پر دیا تھا۔ مہر کم ہونا چاہیے، زیادہ ہو تو جائز ہے، لیکن ادھر طاقت لڑکے میں نہ ہو تو مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو عورت اگر اوپر کامیابی چاہتی ہے تو 4 کام کرے، زمین میں کامیابی چاہتی ہے کہ ہر ایک اس کی عزت و قدر کرے، تو عورت 4 صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ ادھر ساس سسر افراد محلہ رشتہ دار خاوند کے سب خوش رہیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ 4 باتیں بتاؤ اور بہنوں کو، بہو اور بھابھی پر یہ 4 باتیں فٹ نہ کرو۔ اپنی بیٹی اور بہن کو بتاؤ، وہ آپ کی بات مانتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے۔ تو آخرت میں 4 باتیں، 5 وقت نماز اور رمضان کے روزے اور خاوند کی جائز بات ماننا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے جس سے داخل ہو جائے داخل ہو جائے۔ ماشاءاللہ اس دنیا میں آپ رہتی ہیں میری قابل احترام بیٹی بہن، تو 4 باتیں اپنے اندر پیدا کرو، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، قدر ہوگی۔ یہ بات ہے، پھر میں کہتا ہوں دوبارہ، بیٹی اور بہن کو سمجھو۔ نمبر 1، جواب نہ دیں، خاوند سسر ساس کو بالکل جواب نہ دیں، بس صفائی بھی پیش نہ کریں، یہ بھی جواب ہے۔ بعد میں جب ان کا موڈ اچھا ہو جائے پھر آپ اس کو سمجھائیں کہ اصل بات یہ تھی۔ دوسری بات، خدمت۔ آپ سو رہی ہیں، خاوند آفس چلا گیا بغیر ناشتے کے، کپڑے خراب ہے، نظام سارا خراب ہے، بچے گندے ہیں، گھر گندا ہے، باورچی خانے کی صفائی اور واش روم کی صفائی، مطلب یہ کہ عورت کام والی ہے، اچھی ہے، باورچی خانہ صاف، واش روم صاف، یاد رکھو۔ تو کام کرو، خاموشی جواب مت دو، خدمت کرو۔ اور تیسری بات، تقوی۔ ہمارے اوپر پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ چوتھی بہت اہم بات، غور سے سنیں، خاوند کے گھر کی باتیں والدین کو مت سناؤ۔ موبائل کا فتنہ ہے، گھر میں گپ شپ لگاؤ، لیکن کبھی بھی کوئی کمی والدین کے گھر مت سناؤ جو آپ کے شوہر یا سسر ساس میں، وہ باتیں نکل جاتی ہیں لڑائی میں، پھر سارا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بالکل اپنے خاوند کے گھر کی بات والدین کو مت سنائیں۔ کیوں؟ اب خاوند کا گھر آپ کا گھر ہے، آپ لاہور کے ہیں اور آپ کے والدین ملتان کے ہیں، آپ ملتان چلی جاتی ہیں تو آپ قصر نماز پڑھتی ہیں، کیوں؟ وہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر تو اب لاہور والا ہے، آپ کے خاوند کا، اس کی عزت کا خیال کریں۔ تو گھر میں اگر سکون چاہتی ہو تو پہلے تکلیف برداشت کرو، پھر راحت ملے۔ آپ عورتیں تکلیف، آپ لڑکیاں تکلیف نہیں برداشت کرتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں شروع میں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی تھی، جاہلیت کا زمانہ تھا، اتنا علم بھی نہیں تھا، ان کے گھر مضبوط ہیں۔ پھر بعد میں ماں غصہ کرتی ہے اپنے خاوند پر اور خاوند چپ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ موقع آئے گا، فی الحال آپ صبر کریں، ان باتوں پر آپ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ساری باتیں لکھی ہیں، کوئی بات رہ نہ جائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس طرح کف ضروری ہے کہ آپ کف میں شادی کریں، برابری میں۔ یاد رکھو، آپ کہتے ہیں فلانی لڑکی سے میری شادی ہو جائے، یا فلانی لڑکی کو میں اپنے بیٹے کے لے آؤں، وہ تو مالدار ہے، بیٹا آپ کا غریب ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، بیٹا آپ کا بے تعلیم ہے یا کم تعلیم ہے، تو لڑیں گے دن رات۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُزَوَّجْنَا إِلَّا مِنْ الْأَكْفَى، برابری میں شادی کرو، مالدار مالدار سے، غریب غریب سے، تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ سے۔ دیکھو، میں نے لکھ لیا ہے تاکہ آپ تک ساری بات پہنچ جائے، تو برابری کا خیال کریں۔ اگر کزنز آپس میں رشتہ کرے تو بیماری ہوگی، تو حضور نے اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث موجود ہے، ناصح علوان نے تربیت الاولاد میں وہ حدیث نقل کی ہے۔ جہاں پر
کزنز رشتہ کرتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہوتی تو جائز ہے. جس طرح امام حسن امام حسین صحت مند ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے ہیں لیکن شادی کزن کی ہے, سیدہ فاطمہ اور علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ. تو اگر ایسی بات نہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈاکٹر منع کرے, اس میں اس مسئلے کو ڈاکٹر خوب جانتے ہیں, تو حدیث میں بھی مانعات ہے. جہاں پر بیماری کا خطرہ ہو پھر نہ کیا جائے, بیماری کا خطرہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے, اس کو آپ حضرات نوٹ فرما دیں. اگلی بات جو ہے وہ ہے جب ہماری مستورات شادی میں شرکت کرتی ہیں تو ہر شادی کا نیا جوڑا, تو خاوند میں طاقت کہاں ہے, جوڑا بھی 3000 روپے کا ہے, تنخواہیں بھی کم ہیں, تو مرد پریشان رہتے ہیں, آپ ان کو پریشان کرتے ہیں. میرے خالو تھے تربیلا میں ایکسین اور بڑے انجینئر رہ چکے ہیں, لاہور میں بھی اونچے پوسٹ پر تھے. ان کی بیوی میری خالہ ہے, وہ ڈبل میں ہے. تو 30 سال سے 35 سال سے ایک جوڑا ہر شادی میں. میں نے کہا خالہ جی آپ کیوں یہ ایک جوڑا پہنتی ہیں؟ کہ رے شادی کا جوڑا ہے اور خوبصورت ہے اور مہنگا ہے. اور بس ٹھیک ہے, تو ان باتوں پر آپ عمل کریں, خاوند پر بوجھ نہ ڈالیں. اور ہر وقت جوتے خریدنا, کپڑے خریدنا خاوند کہاں سے لائے گا؟ خاوند کے ساتھ احسان فرمائیں اور شاپنگ زیادہ نہ کریں اور خاوند کو پریشان نہ کریں, اس کو سکون آپ دیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی چلی جائے اور عدالت میں لا میرج کر لے یا کورٹ میرج کر لے, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھو, لڑکا لڑکی پیسہ پیشہ تعلیم میں برابر ہیں, یا لڑکی نیچے ہے تو نکاح ہوگی اور مکروہ ہے اور اس میں بے برکتی ہوگی, بالمعروف سے یہ نکل گئے اور والدین کی بد دعا بھی لگ گئی تو برکت نہیں ہوگی. اور اگر لڑکا نیچے ہے, پیسہ پیشہ تعلیم میں لڑکی اوپر ہے, وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ, یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا, اس پر اجماع ہے. تو عدالتوں کے نکاح سے بچو, اس میں بعد میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے والدین کو ناراض کر دیا. خلا, اگر عورت عدالت سے خلا لے لے تو جو خاتون اپنے خاوند سے خلا لے رہی ہے یہ وہی خاوند ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا. جی یہ وہی ہے, اس کی کیفیت بھی وہی ہے. تو یہ کیوں جا رہی ہے, کیوں عدالت سے خلا لے رہی ہے؟ اگر خاوند روٹی کپڑا مکان کا خیال رکھتا ہے, ہمیشہ تشدد نہیں کرتا ہے, کبھی کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے, خرچہ نہیں ہوتا ہے, مستقل سسٹم صحیح چل رہا ہے, لیکن لڑکی کہتی ہے میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور عدالت سے خلا لے لیتی ہے, تو اس سے چاروں اماموں کا اور اہل حدیث بزرگوں کا اور اصحاب الظواہر کا اور مکہ اور مدینہ کے حاضر مفتیوں کا اور بریلی دیوبند جماعت اسلامی سب کا اتفاق ہے کہ اس سے خلا نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. عورت آزاد نہیں ہوتی, بدستور وہ اپنے خاوند کی بیوی. لیکن اگر خاوند ہمیشہ تشدد کرتا ہے, ہمیشہ, یا روٹی کپڑا مکان اس کا خیال نہیں کرتا ہے, یا والدین کے گھر اس کو چھوڑ دیا, لاتا بھی نہیں ہے, طلاق بھی نہیں دیتا ہے, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, اوینزا اس کو چھوڑ دیا ہے, تو اس صورت میں یا نشئی بن گیا یا غائب ہو جاتا ہے گھر سے, پھر اچانک آ جاتا ہے 2 مہینے کے بعد, حالت خراب ہے. اس صورت میں اگر عورت عدالت سے خلا لے لے, جس کو خلا نہیں کہتے ہیں, تعنت عدم ادائیگی حقوق کہتے ہیں, اور یہ تنسیخ نکاح ہوتا ہے, تو یہ تنسیخ نکاح ہو جاتی, لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ کہ عورت خاوند کے اندر اس غلطی کو 2 گواہوں سے, شرعی گواہوں سے یقیناً ثابت کرے. اگر جھوٹ بولے تو وہ گناہ گار ہو. تو وہ کیا ہے, وہ اس سے آزاد ہو گئی چاہے خاوند راضی نہ ہو. کیوں؟ عورت کے اندر, خاوند کے اندر عیوب ہے اور عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے, تو وہ اس سے جا سکتی ہے, لیکن شرط کہ عدالت اس کو تنسیخ نکاح دے دے اور یہ 2 گواہ عدالت میں لے جائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی, اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں یا 3, تو اس صورت میں دونوں میں عدل و انصاف ضروری ہے.
4 چیزیں ہیں، 2 میں عدل و انصاف فرض واجب ہے اور 2 میں عدل و انصاف مستحب اور بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ جو 2 چیزوں میں برابری فرض ہے اس میں سے ایک وقت برابر ہے دونوں، اور چیز برابر ہے، اور جن 2 چیزوں میں برابری بہتر ہے، ضروری نہیں ہے بہتر ہے، نمبر 1 دلی محبت ایک سے زیادہ ہو اور ایک سے کم ہو، اس پر گناہ نہیں، ایک سے ملاپ زیادہ ہو ایک سے کم ہو، اس پر گناہ نہیں ہے۔ پاک نبی کا پاک صاف ارشاد ہے، ھذا قسمی فیما املک فلا تأخذنی فیما لا املک، یا اللہ جو میری طاقت میں ہے، بیویوں کے درمیان انصاف، چیز برابر دینا، وقت برابر دینا، تو وہ میں کرتا ہوں۔ جس میں میری طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، دلی محبت دل آپ کے اختیار میں ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، او کما قال، تو اس میں مجھے مت پکڑ۔ لیکن حتی الامکان ہماری قوتیں اور طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں، تو جو معاشرہ ہے اور معروف ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں 40 سال سے اور پرانے زمانے سے، حضرت تھانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دوسری شادی مت کرو، قوتیں دماغی قوتیں کمزور ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر یا پہلی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی کو رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ عدل و انصاف رکھے اور اس میں تقوی ہو اور ظلم نہ کرے اور اس کی بدن کی طاقت ہو اور مال کی طاقت ہو، پھر ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے، لیکن سوچ کر، خیال کر کے کہ وہ حقوق پورا کر سکے۔ لوگ کرتے ہیں کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، جی حقوق کون پورا کرتا ہے؟ ایک کے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو تعدد ازدواج شریعت میں ہے، اسلام میں ہے۔ صحابہ 2 صحابہ جن کی جنہیں ایک شادی تھی، باقی 1,24,000 میں سے ایسا صحابہ ہم کو نہیں ملے جن کی جنہیں ایک شادی تھی۔ ہاں، قرآن میں بھی لفظ ازواج، اللہ نے بھی قرآن میں عورتوں کے لیے کہ تم شادی کرو تو 2 سے ابتدا کی ہے، 3 4 اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل و انصاف ہم نہیں کر سکیں گے تو ایک ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ عدل و انصاف سے آپ کام لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جب بیوی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا تو ہم طلاق دیتے ہیں فوراً، اور 3 طلاقیں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس پر 39 کوڑے ہیں اگر شرعی حکومت ہو، اسلامی سزائیں نافذ ہوں۔ طلاق، غصہ، لائی، جھگڑے، گالیاں، مار پٹائی، کٹائی، استغفر اللہ، لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے ہیں۔ اپنی بیوی کو اس طرح مت مار جس طرح ملازمہ کو مارتے ہو، لونڈی کو مارتے ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ سبحان اللہ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، حضور فرماتے ہیں میں بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ گھر آؤ، سلام کرو، ہنس مکی سے آؤ، بچے خوش ہو جائیں، ابو آ گئے۔ حضرت تھانی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ شیخیاں مار رہا تھا کہ میری بیوی، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، جب میں گھر چلا جاتا ہوں خاموشی چھا جاتی ہے، بچے دبک جاتے ہیں، بیوی خاموش ہو جاتی ہے۔ تو وہ شیخیاں مار رہا تھا کہ میں بڑا مضبوط آدمی ہوں۔ حضرت تھانی صاحب نے فرمایا آپ کتے ہیں، کتے سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ تو انسان ہیں، انسان ان سے محبت۔ کان عمر فی البیت کالطفل، عمر گھر میں اس طرح ہوتا جس طرح بچہ ہے۔ ہائے ہائے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ گھروں میں سکون پیدا کرو، گھر میں بھی سکون ہی تمہاری وجہ سے ہے۔ مردوں سلام نہیں کرتے ہو، ہنسمکھی اختیار نہیں کرتے ہو، گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، چوک و دکانوں پر کھڑے ہوتے ہو، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہو، موبائل استعمال کرتے ہو، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو پکڑے گا آپ کو۔ اس سے عورتیں خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ کھڑے رہو، ان سے بات چیت کرو۔ تو جب بھی عورت سے اختلاف ہو جائے کہ جدائی ہونے والی ہے تو جدائی میں اختیار مت کرو، طلاق مت دو، گالی جھگڑا مت کرو۔ سب سے پہلے آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 فعظوہن، عورتوں سے اختلاف ہو جائے سب سے پہلے آپ نے اس کو نصیحت کرنی، نصیحت لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ النصیحۃ فی المجلس فضیحہ، لوگوں کے سامنے نصیحت مت کرو، اکیلے میں، بچوں کے سامنے بھی نہیں، پیار سے، طریقے سے، موڈ دونوں کا اچھا ہو۔ بچوں کے سامنے مارو گے اور بھائیوں کے سامنے وہ جواب تو دے گی، اور آپ کہتے ہیں
اور جواب دیتی ہے تو آپ کون سے اچھے ہیں جو بچوں کے سامنے اس کو مارتے ہیں، بھائیوں کے سامنے اس کو مارتے ہیں، والدین کے سامنے اس کو مارتے ہیں؟ وہ بھی انسان ہے۔ فعظوہن، نصیحت کرو، دو وہجرون فی المضاجع، پھر بھی وہ بات نہیں مانتی ہے، بستر جدا کرو، انہیں ناراض ہو جاؤ اس سے، پھر بھی بات نہیں مانتی ہے تو وضربوہن، عورتوں کو مارو، تھپڑ 3 کمر پر یا 3 مسواک، بس۔ یہ جو ہم مارتے ہیں بیویوں کو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ ایسا مارو کہ داغ نہ لگ جائے، ہڈی نہ ٹوٹے، داغ نہ لگ جائے، اللہ اکبر، بغل ظاہر نہ ہو جائے، نہیں، 3 مسواک 3 تھپڑ، چہرے پر مارنا حرام ہے۔ فلیتق الوجہ، اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا ہے، اس کو مت مارو، ہم چہرے پر ہی مارتے ہیں۔ اور بیویوں کو مارو کن باتوں پر؟ 4 باتیں ہیں، نماز میں پڑھیں، اور نامحرم کے سامنے چہرہ کھولیں، آپ کے لیے میک اپ نہ کریں، اور بغیر اجازت کے باہر نکل جائے گھر سے۔ کھانے پینے پر تو مارنا ہی نہیں، وہ تو اس کا احسان ہے ہمارے ساتھ۔ تو بیویوں کو طلاق مت دو، نہ گالی، نہ غصہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، 4 کام کرو، نصیحت، ناراض ہو جاؤ اس سے، بستر جدا کرو، اور اس کو مارو، معمولی مار، پھر بھی بات نہ بنے، باہر بات مت نکالو۔ فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلہا، 2 طرفہ افراد بٹھا کر ان کے درمیان صلح کرو، پھر بھی بات نہ بنے تو 3 طلاقیں مت دو، 1 طلاق دو، پاکی میں دو۔ فطلقوہن لعدتہن، لام تعلیلیہ، اے لإحصاء عدتہن، عورتیں عدت کو شمار کر سکیں، عدت کو شمار کر سکیں، تو پاکی میں آپ نے طلاق دینی ہے، ناپاکی میں آپ نے طلاق نہیں دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ 1 طلاق دو، اس کا فائدہ دیکھو، 3 ماہواری سے پہلے رجوع کر سکتے ہو، بغیر حلالہ اور نکاح کے۔ 3 ماہواریاں گزر گئی، رجوع کر سکتے ہو بغیر حلالہ کے، اور نکاح کرو گے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی پھر کوئی گنجائش نہیں، اس پر بات آ رہی ہے۔ لیکن حلالہ یہ موجب لعنت اور گناہ کبیرہ ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ ابو داؤد شریف، ابو داؤد میں ہے، حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ عورت کی کیا غلطی ہے، اس کو ذلیل کرتے ہو؟ تو 1 طلاق دو، تو عورت کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ 5 کام آپ نے کرنے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ پھر غور سے سنو، بیوی کو آپ نے طلاق نہیں دی، اللہ کے ہاں مبغوض چیز طلاق ہے۔ شیطان تخت لگاتا ہے پانی پر عصر کو کہ کس شیطان نے کون سا اونچا کام کیا ہے، بہت شیاطین آتے ہیں، میں نے یہ گناہ کروائے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک لنگڑا بدصورت شیطان آتا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی لڑوائی ہے، طلاق کروائی ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے بڑا شیطان۔ بالکل طلاق نہیں دینی ہے۔ طلاق کی نوبت کیوں آئے؟ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ احزاب سکھاؤ۔ ہاں، میرے دوست ہیں مفتی عبدالرحمن صاحب، وہ فرماتے ہیں عورتوں کو اللہ سے ڈراؤ، آپ کی عزت کرے گی چاہے آپ ہوں یا نہ ہوں۔ اپنے آپ سے مت ڈراؤ، آپ ہوں گے عزت کرے گی، ورنہ کام خراب ہوگا۔ طلاق نہ دو، بالکل طلاق، اگر دو تو 1 طلاق۔ اور عدت جو ہے وہ 3 ماہواری ہے، 3 مہینے کا لفظ منہ سے نکالو، 3 ماہواری، یہ 54 دن میں بھی 3 ماہواری گزر جاتی ہے، اور 3 مہینے میں بھی، اور 7-8 مہینے سال میں بھی۔ 3 مہینے اس کے لیے جس کو حیض نہ آئے، واللائی لم یحض، جس کو حیض نہ آئے، ماہواری نہ آئے، اس کے لیے 3 مہینے ہیں، جس کو آئے اس کے لیے 3 ماہواری۔ تو 1 طلاق ہو گئی، 2 طلاقیں ہو گئی، گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، آیت نمبر 229 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2۔
2 طلاقوں میں رجوع کی گنجائش بھی ہے، چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر بیوی کو آپ نے تیسری طلاق بھی دے دی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، بس حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے ہمیشہ کی نیت سے، اور وہ ملاپ بھی کرے، بخاری شریف، پھر آپ کے لیے حلال ہوگی جب وہ خود بخود مر جائے یا خود بخود طلاق دے دے، پہلے سے منصوبندی نہ ہو، ورنہ اس طرح حلالہ کرنا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ طلاق آپ پاکی میں دیں گے، طلاق کا طریقہ ہے قرآن و حدیث میں کس طرح طلاق دو، لیکن ایک آدمی ہے بے وقوف، اس نے 3 طلاقیں دی، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، تو وہ 3 ہوتی ہے ایک جواب۔ چاروں امام مکہ مدینہ کے حاضر مفتی اور تمام مکاتب فکر فرماتے ہیں کہ یہ 3 ہو گئی، اہل حدیث بزرگ اور شیعہ حضرات فرماتے ہیں اس سے ایک طلاق ہوتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث، بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الطلاق، جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہوتی، امام بخاری فرماتے ہیں۔ عمدۃ القاری میں ہے، فتح الباری میں ہے، تفسیر الباری، الحدیث عالم کی شرح ہے بخاری، اس میں بھی ہے کہ امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 ہے۔ عمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ کس طرح؟ اس نے بیوی پر تہمت لگائی کہ اس نے بدکاری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے کہ اس نے بدکاری کی ہے، حضور نے فرمایا لعان کرو، 5 قسمیں کھاؤ، جو جھوٹ ہے اس پر لعنت، اللہ کا غضب۔ صحابی سمجھ گئے کہ یا رسول اللہ کذبت علیہا، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ دیکھو کتنے اونچے صحابہ تھے، میں معافی چاہتا ہوں۔ فطلق امرأته 3 قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، کہ اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی لعان کے فیصلے سے پہلے اور حضور نے اس کو نافذ کر دی۔ 3 طلاقیں، 3 تھی بخاری شریف۔ بعض رات فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہے۔ روایت پیش کرتے ہیں رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمار کر دی، ایک مجلس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، چند صفحے آگے کر لو، ادھر پوری روایت موجود ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ صحیح روایت، دونوں روایتوں میں ضعف ہے، صحیح روایت ابو داؤد والی ہے وہ سناتا ہوں، لیکن تفصیل سے جو یہ روایت ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور کے پاس آئے کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، اور کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، میں نے 3 طلاقیں دی لیکن ارادہ 1 طلاق کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا قسم کھاؤ واللہ ما اردت الا واحدہ، اس نے کہا خدا کی قسم میرا 1 طلاق کا ارادہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا فتلک ہی واحدہ، آپ کا ارادہ 1 کا تھا اور آپ نے قسم کھاری لہذا یہ 1 ہے۔ یہ نہیں کہ 3 1 ہے، بلکہ آپ نے خود کہا کہ میں نے 1 طلاق کا ارادہ کیا ہے، یہ بار بار میں نے تاکید کے لیے سنا ہے، لہذا 1 ہو۔ اس لیے فتح و شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کرر لفظ الطلاق ونوا به التاکید دین دیانۃ لا قضاء۔ ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دے لیکن وہ کہے میرا ارادہ تاکید کا تھا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، سن لو، دیتا ہوں، اور میں نے تجھے طلاق دے دی، بھائی کو فون کیا میں نے طلاق دے دی، 50 آدمیوں کو کہے وہ 1 ہو گئی، کیوں؟ اس کی نیت تاکید کی۔ صحیح روایت ابو داؤد کی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بدتر ان کے الفاظ سے طلاق دی تھی کہ تم مجھ سے جدا ہے، تو 1 طلاق بیان ہو گئی۔ بہرحال رکانہ کی روایت کا جواب ہو گیا اور آپ سمجھ گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ابوبکر عمر کے ابتدائی 2-3 سالوں میں 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا، 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا جاتا تھا، یہ عمر نے 3 کو 3 کر دیا۔ جواب دیکھو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آتا کہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی لیکن میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، تو ابوبکر مانتے، حضور مانتے، عمر بھی 2-3 سال مانتے، تو 3 1 تھی نا۔ پھر بعد میں لوگ 3 ہی دیتے، جھوٹ بولتے کہ میں نے 1 کا ارادہ کیا ہے، تو عمر نے کہا ماروں گا، دیتے 3 ہو اور پھر جھوٹ بولتے کہ میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، ماروں گا، 3 ہے۔ یعنی اس روایت کا تعلق بھی تاکید کے ساتھ ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں کیا تھیں؟
ایک تھی تو عویمر عجلانی نے 3 طلاقیں دے دی نا، تو حضور نے نافذ نہیں کی. حضور نے یہ فرمایا کہ ایک ہو گئی. امام بخاری فرماتے 3 طلاقیں 3 ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو 3 طلاقیں حضور کے زمانے میں بھی 3 تھی، عمر کے زمانے میں بھی 3 تھی. جو آدمی یہ کہتا کہ میں نے 3 دی، ارادہ 1 طلاق کا تھا، حضور مانتے، ابوبکر مانتے، عمر 2-3 سال مانتے، لیکن بعد میں نہیں مانتے کہ دیتے ہو 3، کہتے ہو ہمارا ارادہ 1 طلاق کا تھا. نہیں. اغاثۃ اللہفان میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بعد میں اپنے فیصلے پر پریشان ہو گئے تھے. اس میں راوی خالد الحذا ہے جو صحابہ پر جھوٹ بولتا تھا. 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہے، 1 نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ جمہور کا موقف ہے، جس طرح کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو یہ مسئلہ بہت ضروری تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ لیا. جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے اور پھر بھی اس کو رکھ لے، آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ